نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ فرض نمازوں کے بعد ہم ایک تسبیح کرتے ہیں جس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہم تسبیح کرتے ہیں سوتے وقت، اس میں بھی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ان دو تسبیحوں کی الگ الگ فضیلت ہے اور ان کا الگ الگ نام ہے۔ نماز کے بعد جو تسبیح کی جاتی ہے اس کو تسبیح الفقراء، غریب اور فقیر لوگوں کی تسبیح کہا جاتا ہے، اور سوتے وقت جو تسبیح کی جاتی ہے اس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کی وجہ تسمیہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ سوتے وقت جو تسبیح کی جاتی ہے اس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی ہے، ان کا حال ایسا تھا کہ گھروں کے تمام کام وہ خود کیا کرتی تھی۔ گھر کے اندر جھاڑو دینے کی وجہ سے ان کے کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایسے ہی گھروں کے اندر چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ کے اوپر گٹے پڑ گئے تھے، اور پانی مشکیزہ بھر کر لانے کی وجہ سے کمر کے اوپر نشان پڑ گئے تھے۔ تو ایسے گھروں کے کام کرنے کی وجہ سے ان کو پریشانی تھی، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، آپ جا کر ان سے ایک آدھ غلام خرید لیجئے تاکہ آپ کے کام کاج میں مدد ہو جائے۔ تو اس ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، لیکن آپ کے پاس ایک بڑا مجمع تھا، تو آپ کی ہمت نہیں ہوئی سوال کرنے کی اور وہ واپس آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لاڈلی بیٹی جو ہے وہ گھر آئی تھی اور بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل ان کے گھر پر گئے اور فرمایا کہ آپ کل کیوں آئی تھی؟ تو آج بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم کی وجہ سے کچھ کہنا ان کے لیے گوارا نہ ہوا، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے ہی ان کو جو ہے آپ کے پاس بھیجا تھا کہ دراصل گھروں کے کام کاج کرنے کی وجہ سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے، کپڑے میلے رہتے ہیں، ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے ہیں، ایسے ہی کمر پر نشان پڑ گئے ہیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو یہ عمل بتایا اور شروع میں 3 باتیں کہی کہ یہ فاطمہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو انجام دیتی رہو، اور گھروں کے کام کاج کرتی رہو۔ یہ 3 باتیں کہی، اور اس کے بعد پھر فرمایا اور جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اس روایت کی وجہ سے فقہاء کرام نے اور علماء نے کہا ہے کہ جو انسان جن کو کام زیادہ ہو اور دن بھر کے کام کرنے کی وجہ سے وہ تھک جاتا ہو تو یہ رات میں تسبیح پڑھ لے تو انشاءاللہ دن بھر کی پوری تھکان اتر جائے گی۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مجرب عمل ہے، تجربہ کیا گیا ہے، اس لیے اس عمل کو کرنا چاہیے۔ تو چونکہ اس تسبیح جو امت کے سامنے یہ تسبیح آئی، اس کی وجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنی، اس لیے اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ اور فرض نمازوں کے بعد جو ہم تسبیح کرتے ہیں
ان کو تسبیح فقراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے فقراء اور غریب لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضور یہ مالدار لوگ تمام کے تمام خیر کے کام کو لے گئے، یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ مالدار ہونے کی وجہ سے صدقات خیرات کرتے ہیں اور غلاموں کو آزاد کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، ان کاموں سے ہم عاجز ہیں۔ تو اس زمانے کے غریب لوگوں کے اندر یہ فکر تھی کہ کیسے ہم جو ہے نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی فکر کرتے تھے، اس لیے حضور سے سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ میں تم کو ایک عمل بتاتا ہوں جس کی وجہ سے تم بہت آگے بڑھ جاؤ گے اور بعد والوں سے بھی تم آگے بڑھ جاؤ گے اور تم تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہی عمل نہ کرے جو میں تم کو بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ یعنی یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب اور فقیر لوگوں کو بتایا تھا، اس لیے اس کو تسبیح فقراء کہا جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے کے مالدار بھی نیکیوں کی حریص تھے، جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس وہ دوبارہ فقراء آئے اور کہا کہ حضور ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی عمل شروع کر دیا۔ تو حضور نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا فرمائے۔ تو بہرحال تو یہ دو تسبیح ہے بہت زیادہ جو ہے اہمیت کے حامل ہے، لیکن ہم ان کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایک عجیب و غریب روایت فضائل اعمال میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، میں آپ حضرات کے سامنے وہ روایت بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دو خصلتیں ایسی ہے کہ جو آدمی اس پر عمل کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس روایت کے اندر حضور کی طرف سے الفاظ کہا اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے، اس طرح انہوں نے شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے کہا کہ دو خصلتیں ایسی ہے کہ جو اس پر عمل کرے تو وہ جنت میں جائے گا، اور وہ بہت آسان بھی ہے لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو پانچوں نمازوں کے ملا کر 150 ہو جائے گا۔ چونکہ فجر میں 30، ظہر میں 30، اس طرح کرتے ہوئے پانچوں نمازوں میں 150 ہو جائے گا، اور حضور نے کہا کہ اس کا ثواب 1500 کے برابر ملے گا۔ اور سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، تو یہ کل میزان 100 ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی 1000 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور یہ تو بہت آسان عمل ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے، ایسا کیوں؟ تو کہا کہ معاملہ اصل ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان فرض نماز پڑھتا ہے تو فرض نماز پڑھنے کے بعد شیطان اس کو کچھ نہ کچھ کام یاد دلاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تسبیح کرنا بھلا دیتا ہے۔ ایسے ہی جب سونے کے لیے بیٹھتا ہے تو یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے ہی شیطان اس کو سلا دیتا ہے، اس لیے اس کے کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ تو ہم کو بھی ان 2 تسبیحوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب تمہارے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ اس روایت میں تو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے، تو چونکہ روایتیں الگ الگ ہیں، بعض میں 10 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے، بعض میں 33 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت سنائی۔ تو اگر کسی آدمی کو جلد کسی کام میں جانا ہے، فرض نماز پڑھنے کے بعد جلد سے جلد کسی اور کام میں جانا ہے، تو وہ کم از کم 10 مرتبہ تو اس کلمات کو پڑھ لے تاکہ ان کے ثواب کو وہ حاصل کر سکے۔ اور جو فارغ ہے تو اس کے لیے جو ہے 33 مرتبہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو اچھی طرح سے زیادہ ثواب مل سکے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان دو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.